تو میرے بھائیوں، میرے عزیزوں، راستہ ایک ہی ہے اللہ تک جانے کا اور جنت کو پانے کا اور دنیا کو جنت بنانے کا، محمد الرسول اللہ، جناب رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی مبارک زندگی کو اپنا لینا۔ یہ واحد نبی ہے جن کی زندگی کی ہر شے محفوظ ہے، کوئی نبی ایسا نہیں جس کا کچھ محفوظ ہو، یہ واحد نبی ہیں جن کی ہر شے محفوظ ہے۔ اگر ہمیں اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہ آتا ہو تو کوئی فرق ہے شریعت؟ اگر مجھے اپنے نبی کی بکریوں کا نام نہیں آتا تو اس میں کوئی جنت دوزخ کا فیصلہ تو کوئی نہیں، لیکن میرے اللہ کا پیار ہے، میرے نبی نے جو بکریاں رکھی اللہ نے ان کے نام بھی ہم تک پہنچا دی، عجوہ، سقیہ، زمزم، برکہ، ورثہ، اطلال، اطراف، کمرا، غیفہ، یہ 9 بکریاں میرے نبی کی تھیں، اور 10واں ان میں بکرا تھا نسل بڑھانے کے لیے، اس کا نام تھا یمن، اور ان کو چرانے والی تھی ام ایمن، اور اس میں آپ کی بکری کمرا آپ کی زندگی میں مر گئی، باقی جو 8 تھیں آپ کے وفات کے بعد بھی زندہ رہیں۔ میرے اللہ نے اپنے حبیب کو اس طرح ہم تک پہنچایا۔ ہماری جماعت گئی حافظ آباد، تو وہاں میرا بیان تھا، ایک بہت بڑا ذمہ دار آیا، میں نے وہاں یہ بیان کیا، بعد میں قصہ سناتا ہوں۔ میرے نبی کے 4 اونٹنیاں تھی، عزبہ، جدعا، شہبہ، عزبہ۔ میرے نبی کے 2 اونٹ تھے، عسکر اور ثعلب، 2 گدھے تھے، عفیر، یعفور، 2 خچر تھے، دلدل، فضہ، گھوڑے زیادہ تھے اور خوبصورت تھے۔ میرے نبی پیدل چلے، میرے نبی گدھے پر چڑھے، میرے نبی خچر پر چلے، میرے نبی اونٹ پہ چڑھے، میرے نبی عالی شان گھوڑوں پہ چڑھے، اپنی امت کو سب کو راستہ دے دیا۔ مالدار اچھی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، متوسط درمیانی میڈیاکر مڈل مین اپنی مڈل والی گاڑی لینا چاہے تو لے لے، پیدل چلنا چاہے تو چلے، اور کھوتے پہ چلنا ہے تو جیسے سائیکل پہ چلنا ہے۔ تو میرے نبی نے امت کے ہر طبقے کو راستہ دیا، ہر طبقے کو راستہ دیا۔ ساری زندگی سادہ لباس پہنا، پیغانے لگا پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا، میلا کبھی نہیں پہنا۔ آپ کے جسم سے خوشبو اٹھتی تھی، خوشبو، آپ کے پسینے سے بھی خوشبو آتی تھی۔ اور مالداروں کو کیسے راستہ دیا؟ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کے لیے جوڑا لایا ہوں، آپ کو پہنانا ہے۔ آپ نے کہا کتنے میں لیا؟ پاکستان میں جو ایک اونٹ ہے، ایک اونٹ وہ کوئی 2 لاکھ کا، تھکا ہوا مریل سا اونٹ 2 لاکھ کا ملتا ہے۔ تو کہنے لگے یا رسول اللہ 27 اونٹ دے کے جوڑا خریدا ہے، 27 اونٹ، یعنی پاکستان کا 54 لاکھ، 54 لاکھ کا، ریشمی نہیں تھا، ورنہ تو آپ پہنتے ہی نہیں، ریشمی نہیں تھا۔ اس میں کیا کام ہوا تھا واللہ عالم۔ آپ نے یہ نہیں کہا میں نہیں پہنتا لے جاؤ، اسراف ہے، آپ نے پہنا، تھوڑی دیر اس کو پہن کے بیٹھے، پھر اتار کے آگے دے دیا، اپنی امت کے مالداروں کو بھی راستہ دے دیا۔ یہ سنت نہیں، اجازت ہے۔ کوئی اگر اچھا لباس پہنے، کوئی اچھی گاڑی رکھے تو اس پر فتوے نہ ٹھوکو، میرے نبی نے بھی کیا ہے۔ ایک صحابی آئے، یا رسول اللہ آپ کو مغز کھلانا ہے، مغز، یہ جو اس میں کھوپڑی میں ہوتا ہے نا، ہمیں کل کھلا دو۔ تو اگلے دن اتنے بڑے بڑے دیگڑے اٹھائے ہوئے دیگ سے، آپ نے کہا یہ کیا؟ کہ یا رسول اللہ میرے جی تھا کہ آپ کو کھلانا ہے، تو میں نے 100 اونٹ ذبح کر کے صرف ان کا مغز نکال کے پکایا ہے، آپ بھی کھائیں، ساتھیوں کو بھی کھلائیں۔ آپ نے نہیں کہا بڑا اسراف کیا تو نے، آپ نے شاباش دی، ہاں یہ سخاوت ہے۔ شریعت نے جہاں تکلف کی اجازت دی وہاں تکلف جائز ہے، جہاں سادگی کا وہاں شادی میں تکلف جائز ہے، تکلف کیا۔ میرے نبی نے حضرت زینب کے ولیمہ پورے مدینے کو کھلایا، پورے مدینہ کی آبادی 5000 سے اوپر تھی، سب آ کے کھا کے گئے۔ تو میرے نبی کے گھوڑے سجل، سکب، سبحہ، مرتجل، مرتجز، لزاز، تراز، لحیف، یعصوب، یعبوب، یہ میرے نبی کے گھوڑوں کے نام ہیں۔ جس اللہ نے ہمیں اس کے گھوڑوں کے نام بھی پہنچائے ہوں، ان کی زندگی نہیں پہنچائی؟ ہاتھ جوڑتا ہوں، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، اپنے نبی کی زندگی پڑھو، تم چلتے پھرتے محمدی نظر آنے چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے، ہماری پہچان ہونی چاہیے۔ تو میں واقعہ سنا رہا تھا، جیسے ہمارے بہت سے بھائی تبلیغ والوں کو کہتے ہیں یہ گستاخ رسول ہیں، یہ نبی کو نہیں مانتے ہیں،
وہ صحیح جاہل لوگوں نے بدنام کیا ہوا ہے. وہ بہت بڑا ذمہ دار علاقے کا سردار تھا، وہ بیان میں آیا ہوا تھا. جب وہ گاؤں گیا تو اس نے اپنے مولوی صاحب کو بولا، مولوی صاحب اپنے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں؟ وہ آخر لگا اے کوئی مسئلہ ہے، کوئی مسئلہ پوچھو. وہ کہنے لگا مسئلہ ہے تے بھاویں نہیں، مینوں دس ساڈے نبی دی بکریاں دے نام کی ہیں. وہ آخر لگا بکریاں دے تا نام ہی کوئی نہیں ہوندے، میں کدوں دساں؟ اس نے کہا تو مینوں اج تائیں آکھیا تبلیغ والے نبی نو نہیں مندے، وہ دی بکریاں نو بھی مندے. میں انہاں دے مولوی کولوں بکریاں دے نام سنتے آیا بیٹھا. ترجمہ کروں؟ انہوں نے بلا لیا اپنے امام مسجد کو، کہنے لگا مولوی صاحب ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ انہوں نے کہا بکریوں کو کوئی نام ہوتے ہیں؟ کہا ہوتے ہیں یا نہیں ہوتے مجھے بتاؤ، ہمارے نبی کی بکریوں کے نام کیا ہیں؟ کہا نام ہوتے ہی نہیں، میں بتاؤں کیا؟ کوئی مسئلہ پوچھو. کہا یہ بھی مسئلہ ہے. کہا یہ مسئلہ نہیں ہے. کہا بات سن لے، تو مجھے ہمیشہ کہتا رہا کہ یہ تبلیغ والے نبی کو نہیں مانتے، میں ان کے مولوی کی تقریر سن کے آؤں، وہ ان کی بکریوں کو بھی مانتے ہیں، انہوں نے بکریوں کے سارے نام بتائیں. آئندہ اگر تو نے تبلیغ والوں کی مخالفت کی تجھے کان سے پکڑ کے باہر نکال دوں گا.